بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، دوبارہ آ جائیے اس نئے ویڈیو کے اندر۔ آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے۔ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے 10th جغرافی اردو میڈیم، چیپٹر نمبر 9 سیاحت، نقل و حمل اور مواصلات۔ سبق نمبر 9 سیاحت، آمد و رفت اور مواصلات۔ اس سبق کے سوالات اور جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط؟ وجوہات کے ساتھ بتائیے۔ الف ہے، بھارت کے قدرتی تنوع کے سبب سیاحتی پیشے کا مستقبل روشن ہے۔ با ہے، سیاحت ایک نادیدہ قسم کی تجارت ہے۔ جی میں، کسی بھی ملک کی ترقی کا ایک اشاریہ اس کے نقل و حمل کے ذرائع کی ترقی ہے۔ دال ہے، برازیل کا معیاری وقت بھارت کے معیاری وقت سے آگے ہے۔ اور ہا ہے، بھارت میں سیاحتی پیشے کو حال ہی میں ترقی حاصل ہوئی ہے۔ تو آئیے یہ سب جملے، یہ سب بیانات ہم نے پڑھے۔ اب ان بیانات کے جو ہے جوابات ہم دیکھیں گے، کون سا بیان صحیح ہے اور غلط ہے، اور وجوہات بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے، پہلا جو بیان ہے الف، کہ بھارت میں قدرتی تنوع کے سبب سیاحتی پیشے کا مستقبل روشن ہے۔ جواب صحیح، یہ بیان صحیح ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بھارت کے قدرتی تنوع کے سبب خود بھارت کے اور دوسرے ممالک سے بہت سے سیاح یہاں سیاحت کے لیے آتے ہیں، اور اس وجہ سے سیاحت اور اس سے متعلق پیشوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ آئیے دوسرا جو ہے، سیاحت ایک نادیدہ قسم کی تجارت ہے۔ جواب صحیح ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سیاحت ثلاثی پیشہ ہے۔ سیاحت میں نظر آنے والے اشیاء کی خرید فروخت نہیں کی جاتی، بلکہ نادیدہ خدمات کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں، تیسرا جو بیان ہے، کسی بھی ملک کی ترقی کا ایک اشاریہ اس کے نقل و حمل کے ذرائع کی ترقی ہے۔ جواب صحیح ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ملک کی زیادہ ترقی ہو تو ملک میں نقل و حمل کے گھنے ترقی یافتہ اور فعال ذرائع وجود میں آتے ہیں۔ اس کے برعکس ترقی کم ہو تو ملک میں نقل و حمل کے ذرائع کم تعداد میں غیر ترقی یافتہ اور غیر فعال پائے جاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں ذرائع آمد و رفت کی ترقی سے اس ملک کی ترقی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں، چوتھا جو بیان ہے، برازیل کا معیاری وقت بھارت کے معیاری وقت سے آگے ہے۔ یہ بیان غلط ہے۔ کیا وجہ ہے؟ برازیل کا وقت بھارت سے 8 گھنٹے اور 30 منٹ پیچھے ہے۔ بھارت بین الاقوامی خط تاریخ کے مشرق میں واقع ہے، اور بھارت کا معیاری وقت گرینچ وقت سے 5 گھنٹے 30 منٹ آگے ہے۔ برازیل بین الاقوامی خط تاریخ کے مغرب میں واقع ہے، اور برازیل کا تسلیم شدہ معیاری وقت گرینچ وقت سے 3 گھنٹہ پیچھے ہے۔ تو یہ 3 گھنٹہ پیچھے اور وہ 5 گھنٹہ اور 30 منٹ، ایسا کل ملا کے 8 گھنٹے اور 30 منٹ جو ہے برازیل کا وقت بھارت سے پیچھے ہے۔ آئیے اگلا جو بیان ہے، بھارت میں سیاحت کے پیشے کو حال ہی میں ترقی حاصل ہوئی ہے۔ جواب صحیح، یہ بیان صحیح ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اگرچہ بھارت میں بہت پہلے سے لوگ سیاحت کے پیشے میں لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود دور جدید میں، یعنی اس نئے دور میں، سیاحت کے پیشے کو ایک نئے نقطۂ نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں سیاحت کی مختلف اقسام، سیاحوں کو دی جانے والی سہولتیں اور دیگر متعلقہ خدمات میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہو رہا ہے اور ترقی ہو رہی ہے، لہٰذا اس سیاحت کے پیشے کو حال میں ترقی حاصل ہوئی ہے۔ آئیے سوال نمبر 2 کی طرف مختصر جواب لکھیے۔ الف ہے، برازیل کے کون سے عوامل سیاحوں کو زیادہ راغب کرتے ہیں؟ اور با ہے کہ برازیل کے اندرونی حصوں میں ریل راستوں کی ترقی میں کون سی رکاوٹیں ہیں؟ اور جیم ہے کہ کن وسائل کی وجہ سے مواصلات کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ پہلا جو سوال ہے اس کا جواب، برازیل میں مندرجہ ذیل عوامل سیاحوں کو زیادہ راغب کرتے ہیں۔ نمبر 1، سفید چمکدار ریت والے سمندری کنارے۔ نمبر 2، قدرتی مناظر سے بھرپور اور صاف ستھرے ساحل۔ اور نمبر 3، قدرتی مناظر سے جو ہے مزین جزیرے۔ قدرتی مناظر وہاں کے دیکھنے لائق ہوتے ہیں، اور ایسے جو ہے قدرتی مناظر سے مزین جزیرے۔ اور نمبر 4 ہے، دریائے امیزون کی وادی کے سدا بہار گھنے اور بارانی جنگلات، ہمیشہ سدا بہار رہتے ہیں، ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں، ایسے جنگلات۔ اور 5واں جو ہے، انواع و اقسام کے جانور اور پرندے، طرح طرح کے جانور اور پرندے برازیل میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 6، خوبصورت باغات وغیرہ، باغیچے گارڈن، اور جو ہے برازیل میں خوبصورت باغات پائے جاتے ہیں۔ ان سب وجوہات کی بنا پر جو ہے برازیل میں سیاحوں کو جو ہے، یہ عوامل جو ہے برازیل میں سیاحوں کو زیادہ راغب اپنی طرف کرتے ہیں۔
آئیے اگلے سوال کے جواب کی طرف۔ جواب ہے برازیل کے اندرونی حصوں میں ریلوے کی ترقی میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ سوال تھا۔ تو ریلوے کی ترقی میں مندرجہ ذیل رکاوٹیں ہیں۔ نمبر 1 دریائے ایمیزون کی وادی، ہاں۔ نمبر 2 برازیل کا دلدلی علاقہ وغیرہ، اور نمبر 3 دریائے ایمیزون کی وادی کا سدا بہار گھنے اور بارانی جنگلات سے گھرا ہوا دشوار گزار علاقہ جہاں ریلوے راستے بنانا مشکل ہے۔ نمبر 4 برازیل کی بلند زمین کی وجہ سے علاقے میں پیدا ہونے والا نشیب و فراز۔ ان سب عوامل اور وجوہات کی بنا پر ریلوے کی ترقی میں جو ہے رکاوٹیں ہیں۔ اگلے سوال کے جواب کی طرف۔ پہلا پوائنٹ ہے ٹیلی فون، موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ وسائل کی وجہ سے مواصلات کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے۔ نمبر 2 ٹیلی ویژن اور ریڈیو نشریات وغیرہ عوامی رابطے کے ذریعے کی وجہ سے بھی مواصلات کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل شکل میں برازیلیا سے 31 دسمبر کو صبح 11 بجے ہوائی جہاز روانہ ہوا ہے جو 0 ڈگری خط استوا کو پار کر کے نئی دلی کے راستے ولاڈیو اسٹاک مقام تک جائے گا۔ بتائیے جس وقت ہوائی جہاز روانہ ہوا اس وقت نئی دلی اور ولاڈیو اسٹاک میں مقامی وقت، دن اور تاریخ کیا ہو سکتی ہے، یہ ہمیں بتانا ہے۔ برازیلیا سے جب ہوائی جہاز روانہ ہوا وہاں کا دن اور تاریخ ہمیں دیا گیا کہ 31 دسمبر ہے صبح کے 11 بجے، تو ہمیں نئی دلی کا اور ولاڈیو اسٹاک کا مقامی وقت، دن اور تاریخ بتانا ہے۔ تو آئیے چلتے اس سوال کے جواب کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں ولاڈیو اسٹاک، نئی دلی اور پھر برازیلیا، اور جو ہے 0 درجہ عرض البلد دیا گیا ہے 31 دسمبر اتوار صبح کے 11 بجے۔ آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ جواب ہے برازیلیا سے 31 دسمبر کو صبح 11 بجے ہوائی جہاز روانہ ہوا تو اس وقت نئی دہلی اور ولاڈیو اسٹاک میں مقامی وقت، دن اور تاریخ ذیل کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ ادھر شہر ہے برازیلیا، مقامی وقت صبح کے 11 بجے، دن پیر کا ہے، تاریخ 31 دسمبر ہے۔ اب نئی دہلی پہ آتے ہیں۔ نئی دہلی ہے شہر، مقامی وقت ہے شام کے 7:30 بجے، دن پیر کا ہے اور تاریخ ہے 1 جنوری۔ ولاڈیو اسٹاک شہر ہے، یہاں پر الگ صبح 1 بجے ہے، دن منگل کا ہے اور تاریخ ہے 2 جنوری۔ تو اس طرح سے جو ہے بین الاقوامی وقت، مقامی وقت، دن اور تاریخ ہم نے دیکھا۔ آئیے چلتے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4 جغرافیائی وجوہات لکھیے۔ الف برازیل میں ماحول دوست سیاحت کو زیادہ ترقی دی جا رہی ہے۔ با ہے برازیل میں آبی راستوں کا فروغ نہیں ہوا ہے۔ جیم ہے شمالی بھارت کے میدانی علاقے میں ریل کے راستوں کے گھنے جال نظر آتے ہیں۔ دال ہے ملک کی ہمہ جہت ترقی کے لیے نقل و حمل کے راستوں کی ترقی ضروری ہے۔ اور ہاں ہے بین الاقوامی تجارت کے لیے آبی راستوں پر منحصر رہنا پڑتا ہے۔ آئیے ان سوالات کے جوابات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے برازیل میں ماحولیات دوست سیاحت کو زیادہ ترقی دی جا رہی ہے۔ آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ جواب ہے، پہلا پوائنٹ ہے سفید ریت کے ساحل، صاف ستھرے سمندری ساحل، قدرتی مناظر سے بھرپور جزیرے، دریائے ایمیزون کے سدا بہار گھنے جنگلات، جانور اور پرندوں کی انواع و اقسام، مختلف قسم کے خوبصورت پارک، باغات، گارڈن وغیرہ اور ترغیبات کی بنا پر برازیل میں سیاحت کے پیشے میں تیز رفتاری سے ترقی ہو رہی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے نمبر 2 سیاحت کے پیشے میں ترقی کی وجہ سے پیدا ہونے والی آلودگی، ماحولیاتی نقصان وغیرہ اور ضرر رساں اثرات کو روکنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 3 ہے ماحولیات دوست سیاحت کی ترقی سے سیاحت کے پیشے کو مزید ترقی دینے اور ماحول کے توازن کو قائم رکھنے میں مدد ملیں گی۔ اس وجہ سے برازیل میں ماحول دوست سیاحت کو زیادہ ترقی دی جا رہی ہے۔ آئیے اگلے سوال کے جواب کی طرف چلیں گے۔ نمبر 3 ہے برازیل میں اندرونی آبی ذرائع آمد و رفت کی ترقی نہیں ہو سکی، کیا وجہ ہے؟ جواب نمبر 1 برازیل کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے۔ نمبر 2 ان دریاؤں کے بہنے کی رفتار بھی بہت زیادہ تیز ہے۔ نمبر 3 برازیل کے دریاؤں کی وادیوں کے علاقے کی زمین نشیب و فراز والی ہے، اس وجہ سے یہ علاقہ دشوار گزار بن گیا ہے، اس لیے برازیل میں اندرونی آبی ذرائع آمد و رفت کی ترقی نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ، اس کی رفتار بھی تیز، اور جو ہے وادیوں کا علاقہ نشیب و فراز، یہ سب جو ہے دشوار گزار علاقہ، ان وجوہات کی بنا پر اندرونی آبی ذرائع میں آمد و رفت کی ترقی نہیں ہو سکی ہے۔ آئیے چلتے ہیں
اگلے سوال کے جواب کی طرف پہلا پوائنٹ ہے شمالی بھارت کا میدانی علاقہ نشیبی ہے، اس علاقے میں گھنی آبادی پائی جاتی ہے۔ نمبر 2 شمالی بھارت کے میدانی علاقے میں زراعت اور مختلف صنعتوں کی بہتات ہے۔ نمبر 3 اس علاقے میں اشیاء کو لانے اور لے جانے اور مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بڑے پیمانے پر نقل و حمل کے ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے شمالی بھارت کے میدانی علاقے میں ریلوے کا جال پھیلا ہوا ہے، ریلوے کا گھنا جال پھیلا ہوا ہے۔ آئیے چلتے اگلے سوال کے جواب کی طرف۔ پہلا پوائنٹ ہے نقل و حمل کے ذرائع کے استعمال سے اشیاء کو بآسانی ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جایا جا سکتا ہے۔ ذرائع آمد و رفت کے استعمال سے ملک کے افراد کی اور کام کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ذرائع نقل و حمل کے استعمال سے زراعت، کانکنی، ماہی گیری، کارخانہ داری، سیاحت، بینکنگ وغیرہ کئی شعبوں کی کارکردگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 ذرائع آمد و رفت کی ترقی کی وجہ سے اندرون ملک اور بیرون ملک تجارت میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوتا ہے، روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں، ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ملک کی ہمہ جہت ترقی کے لیے ذرائع نقل و حمل کی ترقی مفید ثابت ہوتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کے جواب کی طرف۔ نمبر 1 کہ آبی راستہ نقل و حمل کا سب سے سستا ذریعہ ہے، نیز آبی ذرائع نقل و حمل کی مال و اسباب ڈھونے کی جو صلاحیت بھی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 2 بین الاقوامی تجارت میں بڑے پیمانے پر اشیاء کی درآمد اور برآمد کی جاتی ہے۔ نمبر 3 بین الاقوامی تجارت کے لیے سمندری ذرائع آمد و رفتوں کا استعمال کرنے پر کم خرچ میں زیادہ اشیاء کی درآمد و برآمد کی جا سکتی ہے، اس لیے بین الاقوامی تجارت کے لیے سمندری راستے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کے جواب کی دیکھیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے مناسب جوڑیاں لگائیے۔ ستون الف ہے ٹرانس امیزونین راستہ، با ہے سڑکوں کے ذریعے نقل و حمل، جیم ہے ریو دی جانیریو اور دال ہے منماڑ۔ ستون با میں جو ہے کیا آپشن دیے گئے ہیں؟ نمبر 1 ہے سیاحتی مقام، نمبر 2 ہے بھارت کا ریلوے اسٹیشن، نمبر 3 ہے سنہری چوگوشا شاہراہ، نمبر 4 ہے اہم راستہ، نمبر 5 ہے 40 درجے مغربی طول البلد۔ آئیے اس کا جوابات دیکھتے ہیں۔ جوابات ہے پہلا جو ہے ٹرانس امیزولین راستہ، یہ اہم سڑک ہے۔ نمبر 2 سڑکوں کے ذریعے نقل و حمل، یہ سنہری چوگوشا شاہراہ ہے۔ نمبر 3 ہے ریو دی جانیریو، یہ سیاحت کا ایک مقام ہے، اور نمبر 4 ہے منماڑ، یہ بھارت کا فیمس ریلوے اسٹیشن ہے۔ آئیے نمبر 6 فرق واضح کیجئے۔ الف دریائے امیزون اور دریائے گنگا میں آبی نقل و حمل، با ہے برازیل کا شعبہ مواصلات اور بھارت کا شعبہ مواصلات، جیم ہے بھارتی معیاری وقت اور برازیل کا معیاری وقت، ان میں فرق واضح کرنا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دریائے امیزون میں آبی نقل و حمل اور دریائے گنگا میں آبی نقل و حمل۔ نمبر 1 جو ہے پہلے امیزون کا دیکھتے ہیں۔ دریائے امیزون سے تجارتی پیمانے پر بین الاقوامی آبی نقل و حمل کی جاتی ہے۔ نمبر 2 دریائے امیزون سے کی جانے والی آبی نقل و حمل کا تناسب نسبتاً زیادہ ہے۔ اب دریائے گنگا، نمبر 1 دریائے گنگا سے زیادہ تر اندرونی آبی نقل و حمل کی جاتی ہے۔ نمبر 2 دریائے گنگا سے کی جانے والی آبی نقل و حمل کا تناسب نسبتاً کم ہے۔ آئیے اگلا جو سوال تھا کہ برازیل کا شعبہ مواصلات اور بھارت کا شعبہ مواصلات، ان میں فرق بیان کرنا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ برازیل، نمبر 1 برازیل میں مواصلات نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ اور فعال ہے۔ نمبر 2 برازیل میں اندازاً 45% سے زیادہ آبادی مواصلات کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں بھارت میں کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1 بھارت میں مواصلات نسبتاً کم ترقی یافتہ اور کم فعال ہے۔ نمبر 2 بھارت میں صرف 30% آبادی، جبکہ برازیل میں 45% آبادی اور بھارت میں 30% آبادی مواصلات کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلا سوال جو ہے بھارت کا معیاری وقت اور برازیل کا معیاری وقت، ان میں فرق بتانا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بھارت کا جو ہے معیاری وقت عالمی معیاری وقت سے 5 گھنٹے 30 منٹ آگے ہے۔ نمبر 2 بھارت کا معیاری وقت برازیل کے معیاری وقت سے 8 گھنٹے 30 منٹ آگے ہے۔ اب برازیل، نمبر 1 برازیل کا معیاری وقت عالمی معیاری وقت سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ نمبر 2 برازیل کا معیاری وقت بھارت کے معیاری وقت سے 8 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 7 نوٹ لکھیے۔ الف جدید مواصلات، با ہے بھارت کی فضائی نقل و حمل، جیم ہے قدرتی ساخت اور اندرونی آبی نقل و حمل، دال ہے معیاری وقت کے فائدے۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو الف ہے جدید مواصلات، اس کا جواب ہے نمبر 1 اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور مواصلات کے زمانے میں کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ، مصنوعی سیٹلائٹ وغیرہ، یہ سب برقیاتی وسائل کی مدد سے مواصلات
کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، جدید مواصلات نسبتاً کم خرچ اور زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ نمبر 3، بھارت میں مواصلات کی صنعت نہایت تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے۔ بھارت سب سے زیادہ اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ استعمال کرنے والے ملک کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بھارت میں آبادی بھی تو اتنی ہے نا، جب آبادی زیادہ ہوں گی تو پھر ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے، تو پھر اسمارٹ فون بھی بڑھیں گے، انٹرنیٹ کا استعمال بھی زیادہ ہوگا۔ نمبر 4، ملکی ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیے گئے مصنوعی سیارہ تیار کیا گیا ہے اور انہیں داغنے کی تکنیک کے استعمال کی وجہ سے مواصلاتی شعبے میں بھارت کا مستقبل نہایت تابناک ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کے جواب کی طرف۔ جواب نمبر 1 کہ برازیل کے مقابلے میں بھارت میں بین الاقوامی نقل و حمل کی زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ نمبر 2، بھارت میں بین الاقوامی ہوائی نقل و حمل کے ساتھ اندرون ملک ہوائی راستوں کے استعمال میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ نمبر 3، بھارت کے اہم شہر اندرون ملک ہوائی راستوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بھارت کے اہم شہر دنیا کے دیگر ممالک کے اہم شہروں سے بھی ہوائی راستوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 4، بمبئی، چنئی، پونا، بنگلورو، حیدرآباد، دہلی، کولکاتہ، وشاکھاپٹنم، حیدرآباد وغیرہ بھارت کے اہم ہوائی اڈے ہیں جو بیرونی ملکوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور اندرونی ملکوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل فلائٹس بھی یہاں سے چلتی ہے اور ڈومیسٹک فلائٹس بھی یہاں سے چلتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی جواب کی طرف۔ نمبر 1 کہ قدرتی ساخت اور اندرونی آبی نقل و حمل کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، علاقے کے نشیب و فراز دریاؤں، کھاڑیوں یا تالابوں کے تنگ پاٹ اور ندیوں اور کھاڑیوں میں پانی کا تیز رفتار بہاؤ، دریاؤں کے راستوں میں زمینی نشیب و فراز سے وجود میں آنے والے آبشار، دریاؤں میں آنے والے سیلاب وغیرہ کی وجہ سے آمد و رفت میں رکاوٹیں آتی ہے۔ نمبر 3 جو ہے نشیبی علاقے، ندیوں، دریاؤں، کھاڑیوں اور تالابوں کے چوڑے پاٹ، دریاؤں یا کھاڑیوں میں پانی کے بہاؤ کی سست رفتار وغیرہ عوامل کی وجہ سے اندرون ملک آبی آمد و رفت میں بڑے پیمانے پر ترقی ہوئی ہے۔ نمبر 4، بھارت کے تمام اہم ندیوں میں اندرون ملک اندرونی ملک میں آبی آمد و رفت ہوتی ہے۔ بھارت کی کل آمد و رفت میں اندرون ملک آبی آمد و رفت کا حصہ صرف 1% ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کے جواب کی طرف۔ نمبر 1 پہلا پوائنٹ، اگر کسی ملک کی طول البلدی وسعت زیادہ ہوں گی تو اس ملک کے مشرقی اور مغربی حصوں میں وقت کا زیادہ فرق ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس ملک میں معیاری وقت کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 2، عموماً کسی ملک کے معیاری وقت کے لحاظ سے اس ملک کے تمام حصوں میں مقامی اوقات مقرر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، معیاری وقت کے لحاظ سے اندرونی ملک ریلوے اور ہوائی آمد و رفت کے سفر کے لیے ٹائم ٹیبل بنانے میں سہولت ہوتی ہے۔ نمبر 4، معیاری وقت کا استعمال کر کے ملک کے مختلف حصوں میں بینک، اسکول، کالج، دفاتر وغیرہ، اسپتال، بازار، ان سب مقامات پر کام کاج میں سہولت ہوتی ہے۔ یہ سب معیاری وقت کے فائدے ہیں، نفع ہیں۔ آئیے چلتے ہیں جو ہے اگلے سوال کے جواب کی طرف چلیں گے۔ پیارے بچوں یہاں پر یہ سب اپنا جو سوال نمبر 7 تھا جدید مواصلات، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ بھارت کے فضائی نقل و حمل، یہ بھی اس کا جواب بھی دیکھ لیا۔ قدرتی ساخت اور اندرونی آبی نقل و حمل، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اندرونی آبی نقل و حمل میں کیا کیا جو ہے رکاوٹیں آتی ہے۔ اندرونی آبی نقل و حمل میں اگر دریاؤں کے پانی کا بہاؤ تیز ہے اور تیز رفتار سے ہے تو وہاں پر آبی نقل و حمل میں رکاوٹیں اور مشکلیں آتی ہیں، اور جو ہے دریاؤں کے پانی کا بہاؤ جو ہے سست ہے، کھاڑیوں تالابوں جیسا ہے، تو یہاں پر آبی آمد و رفت آسان ہوتی ہے۔ اور جو دال تھا کہ معیاری وقت کے فائدے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے بینک، اسکول، کالج، بازار وغیرہ ان سب جگہوں پر معیاری وقت کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر یہ ویڈیو مکمل ہوا۔ اس ویڈیو میں دیے گئے سوالات اور جوابات آپ اپنی کاپی میں اچھے سے لکھیں گے، اچھی ہینڈ رائٹنگ میں لکھیں گے، اسے یاد کریں گے، اور SSC بورڈ کے ایگزام آ رہے ہیں اس کی آپ تیاری کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔